نشست نمبر 53۔ ہم نے ابھی نشست نمبر 52 ختم کی ہے۔ دوسری ہجری کے سرایات اور غزوات اس میں بھی ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم غزوہ ابوا، غزوہ شیرہ کو زیر بحث اس لیے لائے تھے کہ دونوں میں کچھ واقعات ایک جیسے تھے، اور ہم نے قصداً غزوہ بوات جو کہ ترتیب کے لحاظ سے دوسرا تھا چھوڑ دیا تھا، جس پر ہم اب انشاءاللہ بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سب مورخین اس پر متفق ہیں کہ بوات دوسرا غزوہ ہے ہجرت کے بعد، جو کہ عشیرہ سے پہلے وقوع پذیر ہوا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق غزوہ بوات دوسرے سال ماہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور مدینے میں اس وقت آپ نے اپنی نیابت کے لیے جن صحابی کو مقرر فرمایا ان کا اسم مبارک سعید بن مظعون تھا، لیکن واقدی کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ تھے، واللہ اللہ۔ اس پر راوی و مورخین متفق ہیں کہ اس غزوے کے لیے حضور نے 100 سوار ہمراہ لیے، اور اس دستے کا پرچم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کے پاس تھا۔ روانگی کا مقصد قریش کی اس جمعیت کو روکنا تھا، جس میں 100 سواروں کے علاوہ 2500 اونٹ بھی تھے، اور یہ امیہ بن خلف کی قیادت میں مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ چونکہ اس وقت ان لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اپنا راستہ تبدیل کر لیا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاقہ رضویہ کی نواح میں بوات تک تشریف لے گئے اور وہیں سے واپس تشریف لے آئے۔ انس بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی عشیرہ کی وہم سے واپسی کے بعد چندی یوم مدینے میں گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ زغن فہری نے ایک غار کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لیکن ابن ہشام رحمہ اللہ نے اس کی وجہ تحریر کچھ اور کی ہے۔ کہ اسے نہ صرف وہاں ڈیرا جمایا ہوا تھا بلکہ مدینے کی ایک چراگاہ پہ حملے کا بھی مرتکب ہوا۔ گویا اس طرح سے یہ قریش کی طرف سے چھیڑخانی کی ابتدا بھی تھی۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کرام کا ایک دستہ لے کر اس کی تلاش میں روانہ ہو گئے، اور بدر سے ملک وادی سقوان تشریف لے گئے۔ واقعی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کا پرچم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ واقعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ اس مرتبہ آپ نے اپنی نیابت مدینے میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ قرظ بن جاور فہری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پا کر وہاں سے فرار ہو گیا، اور یہ صیغہ راز میں ہی رہا کہ اس کے عزائم کیا تھے۔ ممکن ہے کہ منافق اور یہودی اکثر سازشیں کرتے رہتے تھے، وہ کسی کی دعوت پہ آ رہا ہو۔ بہرحال تمام مورخین اس پر خاموش ہیں کہ اس کے اس طرح آنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ گرفت میں آتا تو روشنی متوقع تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کئی ثقہ صحابیوں کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جہینہ سے گزرے تھے، جہاں کے تمام باشندے باہمی گفت و شنید کے ذریعے مسلمان ہو گئے، مگر اس کا ذکر باقی مورخین نے نہیں کیا۔ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ دشمنوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر قافلے پر نظر رکھے، اور وہاں جو مجاہدین رکے تھے ان میں اس بات پر اختلاف تھا کہ اگر کسی قافلے سے وہ قافلے کی نوبت آئی تو مال غنیمت کا کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اس خیال کے حامی تھے کہ جو جس کے ہاتھ آئے وہ رکھ لے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رمضان میں جدال و قتال حرام ہے، لہذا اس دستے کو اب مدینہ شریف واپس چلا جانا چاہیے۔ لہذا طے پایا کہ اس سلسلے میں
حضور سے رجوع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کی تجویز تھی، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک آدمی کو مدینے روانہ کیا گیا کہ وہ تازہ ہدایت لے کر آئے۔ جب وہ قاصد دربار رسالت میں پہنچا تو حضور غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ کیا میں نے امیر نہیں مقرر کیا تھا؟ اس کی اطاعت تم پر واجب نہ تھی؟ کیا تمہارا سربراہ برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تمہارا سربراہ خورد و نوش کا انتظام نہیں کر سکتا؟ پھر فرمایا کہ یقیناً یہ سب کچھ تھا، تو پھر تذبذب کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد عبداللہ بن حجش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، جنہیں مورخین نے اساطیر اسلام کا پہلا امیر قرار دیا ہے، لیکن بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو کہ انہوں نے یا ابی زیدہ اور مجاہد کی زبانی تحریر کیا وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ ماہ حرام میں جدال و قتال منع ہے، لہذا انہیں قریش کے کسی قافلے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کہتا تھا کہ قریش مکہ نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی مہینے مکے سے نکالا تھا، اور وہ وقت ضرورت ان مہینوں میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں، لہذا اگر وہ بڑھتے ہیں تو مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ اور واغدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبید بن حارث رضی اللہ عنہ اور حمزہ بن مطلب رضی اللہ عنہ سربراہ بتائے ہیں۔ واللہ عالم چونکہ حضور اس موقع پر کرد بن جابر فہری کی تلاش میں بدر تک تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدر اول رکھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اول کی مہم کے بعد ایک دستہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ترتیب دیا، جس میں ابو حذیفہ، عکاشہ بن محسن، عتبہ بن غزوان، سعد بن ابی وقاص، زہری، عامر بن ربی، واقد بن عبداللہ، خالد بن عقیل اور سعد بن عبیدہ خیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجیش کو ایک ہدایت نامہ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کو 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد کھولا جائے، لہذا تعمیل ارشاد کی گئی اور 2 منزل کے بعد اس نامے کو کھولا گیا اور اس کے مندرجات پڑھ کر سنائے، جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ جب تم میری اس تحریر کو دیکھو تو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طائف کے درمیانی نخلے میں اترو اور وہاں رہ کر قریش پر نگاہ رکھو اور ان کی خبروں سے ہم آگاہ کرتے رہو۔ انہوں نے ارشاد رسالت میں آپ سے آنے کے بعد کہا کہ یہ تو جان جوکھوں کا کام ہے، میں تو بہرحال تعمیل کروں گا، مگر تم لوگوں کو اجازت سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ دے، جو مدینہ واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ سب نے ایک زبان ہو کر ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور یہ دستہ حجاز میں فتح مرتفع تک جا پہنچا، جو کہ بحرین کہلاتا ہے۔ یہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ جو کہ وہ اپنے پیچھے لا رہے تھے کسی طرح بھٹک کر نکل گیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں پیچھے رہ گئے اور انہیں قریش نے گرفتار کر لیا، جبکہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ ساتھی آگے بڑھ کے نخلا میں ٹھہر گئے۔ یہاں ان کی مٹ بھیڑ ایک قافلے سے ہو گئی جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا، جس میں عمرو بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ، اس کا بھائی نوفل، ہشام بن مغیرہ، اس کا غلام حکم بن کیسان شامل تھے۔ چونکہ یہ اپنے 2 ساتھی کھو چکے تھے، لہذا یہ جذبہ انتقام میں جل رہے تھے، خود کو اس پر حملہ کرنے سے باز نہ رکھ سکے۔ واضح رہے کہ حضور نے انہیں جدال و قتال کا حکم نہیں دیا تھا، صرف ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کا حکم تھا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی تو رائے یہ ٹھہری کہ ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ان میں سے عکاشہ کو دیکھ لیا تھا، لہذا راز فاش ہو چکا تھا اور ان کو خدشہ تھا کہ یہ قریش کو بتا دیں گے
تو انہیں گرفتار یا قتل کر دیں گا۔ انہیں فوری طور پر کچھ کرنا تھا، کیونکہ قافلے کی اگلی منزل حدود حرم تھی اور دوسرے دن ماہ رمضان بھی شروع ہو رہا تھا۔ پہلا تیر واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینکا اور عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا۔ عثمان بن عبداللہ الحکم بن کیسان کو قید کر لیا، مگر نوفل بن عبداللہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ راز کھل چکا تھا، لہذا ان لوگوں نے بھی اس پہ عافیت پائی کہ مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینے کی راہ لی جائے۔ لہذا 5واں حصہ انہوں نے حضور کے لیے مختص کیا اور باقی آپس میں مساوی تقسیم کر لیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ جب یہ لوگ دربار رسالت میں پہنچے تو فرمایا، میں نے تمہیں ماہ حرام میں تو کسی جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر مال غنیمت اور قیدیوں کا معاملہ ملتوی رکھا اور اس میں سے کچھ بھی لینے سے انکار فرما دیا۔ قریش اور یہودی سے بگویاں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حرام کو بھی حلال کر دیا، اور وہ اپنی تمام حرکات بھول گئے جو وہ پہلے انہیں ماہ حرام میں کرتے رہے تھے، جبکہ بقول عبداللہ بن حجش کے جب یہ واقعہ ہوا تو ابھی ماہ حرام شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا تھا، اور یہودیوں نے تو جھوٹی فالیں بھی گڑھ لی تھیں، جس کا لب و لعاب یہ تھا کہ اب ایک جنگ طویل اہل مدینہ کی منتظر ہے۔ جب لوگوں میں چیمیں ہوئی حد سے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام کے متعلق اس میں جنگ کرنے کی جائے یا نہ کی جائے، دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کا اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔